داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیماں پھڑان دیا، اور کرتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکری ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں، تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں، تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی، تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی، اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت، اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. ہاں بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی، آج تو حق والا جم پڑا ہے. تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا. علی بھائی سچ سچ بتائیں، آپ نے سما ٹی وی پر آنے کی کتنی فیس لی ہے؟ میرے بھائی ہم نے کیوں فیس لینی ہے میرے بھائی؟ ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ فیس لے کے اس طرح کا کام کیا جائے. دیکھیں سورہ ہود کے اندر تو اسپیسیفکلی، باقی صورتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یعنی اس چیز کو بار بار ہائی لائٹ کیا. جتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے نا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ریپیٹ کیا ہے. حالانکہ ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کا بات کر لینا کافی تھا، لیکن ہر پیغمبر کے ساتھ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. پہلے 51 نمبر پہ آئی ہے سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام کے لیے، پھر بعد میں باقی پیغمبروں کے لیے بھی. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں اس تبلیغ کے عوض تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو نہیں ہے مگر اس ہستی کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی عقل سے کام لو کہ اگر میں دنیاوی کوئی منفعت نہیں چاہ رہا اس دعوت و تبلیغ کے عوض، اللہ کا تعارف کروانے کے عوض، تو سمجھ لو کہ میں خالصتاً تمہاری آخرت کی فکر میں ہوں. تمہارے جتنے سردار ہیں، قوم کے بڑے ہیں، وہ تو تم سے منفعت چاہتے ہیں، جبکہ پیغمبر یہ کہتے ہیں ہم کوئی منفعت نہیں چاہتے، یہ منفعت اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا. تو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام معاوضے کے بغیر کریں. البتہ جب ٹوٹلی دین کے حوالے سے لوگ وقف ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ظاہر ہے کام کاج تو چھوڑنا پڑتا ہے.
میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش، یعنی آپ کا سورس آف انکم کیا تھا. پہلے تو آپ ایک کامیاب تاجر تھے، مکے کی امیر ترین عورت سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا ان کی بیوی تھیں، لیکن جب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری آپ پہ آئی تو ظاہر ہے کہ یہ کام خود اتنا بڑا کام ہے کہ یہ آپ کو سب کام چھوڑ کے اس کے اوپر فوکس کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے مشن کرنا ہے، اگر یہ پارٹ ٹائم جاب کے طور پہ کرنا ہے پھر تو آپ کرتے رہیں، لیکن اس سے کوئی دنیا میں تبدیلی نہیں آتی ہے جب تک کہ آپ اسے مشن کے طور پر اڈاپٹ نہ کریں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المال ہی میں سے اپنا گزر بسر کرتے تھے. پھر سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ اہل البیت کے لیے رکھ دیا، نبی الاسلام کے رشتہ داروں کے لیے، آپ کے مہمانوں کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جائیدادیں نہیں بنائی ہیں، سبسسٹنس لیول کے اوپر سب کچھ کیا. یعنی آپ ایک امیر ترین عورت، آپ کے عقد میں ایک ڈائنامک لائف اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح کہ یہاں پر ہوتا ہے کہ جب تک کوئی عالم دین یا مذہبی پیشوا اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہوتا ہے تو بیچارہ سائیکل پہ ہوتا ہے، جب وہ علیحدہ سے اپنا مدرسہ قائم کر لیتا ہے کچھ عرصے بعد اس کے نیچے گاڑی بھی آ جاتی ہے، بنگلے بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں، ڈرائیور بھی، سیکیورٹی گارڈز بھی رکھ لیتا ہے. نبی الاسلام کے کیس میں ایسا نہیں ہوا. آپ نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو فاقوں پہ نوبت آ گئی، اور یہ فاقے آپ کی وفات تک رہے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی سانس چلتی رہے، روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، سبسسٹنس لیول کے اوپر. اور بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی چیز پکانے کے لیے ہوتی نہیں تھی، اور 2 کالی چیزوں پہ کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا. کھجور بھی کوئی پیٹیاں نہیں کھجور کی، 2 کھجوریں صبح 2 شام کو، 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح 1 شام کو. ریگستان والے علاقے کے اندر پانی کو لے کے آنا بھی ایک ایشو ہوتا تھا. ہم تو جس وقت بھی اٹھیں تو جا کے پانی پی لیتے ہیں فریج سے نکال کے، یا بوتلوں میں سٹور کیا ہوتا ہے. اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، مٹکے دور دور سے بھر کے لائے جاتے تھے. ایک پانی کا پیالہ بھی صبح کے وقت مل جائے، ایک شام کے وقت، تو یہ غنیمت ہوتا تھا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد آپ کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بالکل سبسسٹنس لیول پہ آ گیا تھا. ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ دین کے لیے جو لوگ وقف ہیں ان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ دین سے نہ ہو. ہم کہتے ہیں ہو، لیکن سبسسٹنس لیول پہ گزارے کے لائق، جائیدادیں نہیں بنا سکتے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، میرے بیوی بچوں کا رزق اللہ نے اس میں رکھا ہوا تھا، اب تم نے امور خلافت میرے ذمہ کر دی ہیں، تو ظاہر ہے کہ میں اب ان کو کیسے کھلاؤں گا. تو پھر صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا نا وہ ان کے لیے مقرر کر دیا. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر مسلمانوں کے امور خلافت کو چلائیں گے اور اس کے عوض مسلمان ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے. اب یہاں پہ ایک معصومانہ سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت میں ٹاپ کی پرسنالٹی ہیں، انہیں بھی اپنے ذریعہ معاش کے لیے اپنا وظیفہ مقرر کرنا پڑ رہا ہے. ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ جناب درخت کے اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا، دائیں دیکھیں تو سونا، بائیں دیکھیں تو سونا، مسلح اٹھائیں تو سونا. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا،
उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारा ही सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दियां टेमा फड़ान दिया, और कहता हजूर कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है। तो फिर हम ये कहने में हक बजाने में ना कि अगर सैयदना अबू बकर का ये स्टेटस है तो ਤੁਹਾਡੇ बाबे ते शाही कोई नहीं, तो सोना। उस जमाने में कोई ऐसी बात होती ही नहीं थी, एक नॉर्मल जिंदगी थी। और मैं आपको बताऊं, ये वो दीन है जो आप काफिरों को पेश कर सकते हैं। तो सोना तो पेश ही नहीं कर सकते तुसी। खैर, ये सबसिस्टेंस लेवल पे दीन से लेना हम इसे इस एतबार से उलमा के हक में जायज समझते हैं, लेकिन जदादे बनाने को नहीं। तो बात कहां से कहां शुरू हुई थी, आपने वो समर टीवी वाला पूछा तो मुझे मौका मिल जाता है छक्का मारने का। तो ये भी मुझे ज़रूरत कोई नहीं थी मेरे भाई, हमारी अल्लाह का शुक्र है कि व्यूअरशिप जितने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं उनसे ज़्यादा है। इवन उनके जो टॉप के प्रोग्राम है ना, उनकी व्यूअरशिप भी हमारे आम छोटे जो स्टूडेंट्स के चैनल्स हैं उनसे भी कम है। ऑफिशियल को तो आप छोड़ दें। अली भाई, आपका मसलक कौन सा है? आप हर मौलवी पर क्यों तनकीद करते हैं? मैंने किसी मौलवी पे तनकीद नहीं की, अकायद और नजरियात पे की है। बल्कि मैं ही वो बंदा हूं कि जो बाकी उलमा की तारीफ भी करते हैं। बाकी तो आपने तारीफ नहीं, मेरे बारे में आपने जितने उलमा सुने हैं, कभी कोई तारीफ का एक जुमला भी सुना है? कोई बंदा ले आए। मैं तो जिनका रद्द, गामदी साहब का रद्द किया उनके लिए तारीफी कलिमात बोले हैं, तारिक जमीर साहब का रद्द किया उनके लिए तारीफी कलिमात बोले तो हैं, रद्द भी किया। अहमद बरेलवी साहब का मैंने कई वीडियोस में रद्द किया, उनकी किताबों का पोस्टमार्टम किया है, आला हजरत कह के उनकी बातों की तारीफ की, उनके कुरान के बाज़ जगह जो तर्जमा उन्होंने बहुत अच्छा किया उसकी तारीफ की। सर, हमसा हो तो सामने आए, ये बात कहना आसान है। लॉजिकली आप हमारा मुकदमा जरा ले जाएं गोरे की अदालत में। हमारे अलावा कोई और प्लेनेट अर्थ पे एक आलम दीन भी है जो कि सबको सुना करो? फिर मैं आपसे पूछूंगा, कितना खतरनाक मामला है कि आप जिन लोगों को इतना इतना बुजुर्ग समझते थे, आप जिन लोगों को दुनिया पे अल्लाह की हुज्जत समझते थे, दीन के सिपाही समझते थे, एक बंदा नहीं आप उनमें से निकाल सके जो ये कहता हो कि सबको सुनो। लोग कहते हैं ना, इंजीनियर साहब दावे करते हैं, दावे मैं जो कर रहा हूं 2+2=4 वाले कर रहा हूं ना। आप आए मुझे झूठा साबित कर दें कि ये देखें, ये इंटरनेशनल स्पीकर है जो कहता है सबको सुनो। झूठा करे ना साबित। ये इंटरनेशनल स्पीकर है जो किसी से 1 रुपया नहीं चंदा लेता। कोई बंदा तो लेके आए ना। आज तक आप 10-15 साल में एक बंदा प्रोड्यूस नहीं कर सके, तो खाम मेरे ऊपर इल्जामात लगाने। जल्दी करें मुझे झूठा साबित। जितने इंटरनेशनल स्पीकर हैं उनके मैं आपको बजट बता देता हूं, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि उनमें से कई की मैं भी इज्जत करता हूं। मेरी नजर में कोई बंदा नहीं है जो चंदा ना लेता हो और लग्जरियस लाइफ ना गुजार रहा हो, कोई एक भी नहीं है। तो पहले हमसा हो तो सामने लेके आए, फिर हमें बात करें, ठीक है ना। ये तो ना कहें हम तो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी है ही नहीं है। लोग कह तो देते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है ना। मैंने पहले भी कई दफा इस चीज को हाईलाइट किया है कि ये क्या हुआ कि वो सारी खूबियां आप एक आलम दीन या दीनी पेशवा के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, वो किसी में आपको नजर नहीं आ रही। तो तुफ नहीं है फिर ऐसी सोच के ऊपर जो हमने सदियों से इन लोगों को इतना बड़ा समझा हुआ था। मैंने दावा किया है प्लेनेट अर्थ पे कोई बंदा बताएं 1200 साल में जो ये कहता हो कि सारे मकातबे फिक्र के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है। तो फिर अगर मैं कहूं, फिर मुझे आप लोग कहते हैं कि 1200 साल में कोई बंदा सही नहीं गुजरा, तो मैं आपसे पूछता हूं ना
ایک دوسرے کے پیچھے نماز کوئی جائز نہیں سمجھتے رہے. حرم مکہ میں 400 سال تک انہوں نے 4 مصلے ڈال کے رکھے, 1517 سے لے کے 1917 تک. ان کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور باتیں آ کے کرتے ہیں ہمیں. کوئی لاجیکل بات کریں. کوئی ایک بات آپ لوگوں کے بزرگوں کی ٹھیک نہیں نکلی, کوئی ایک کردار والی چیز ان کے اندر نہیں نکلی ہے. پھر مجھے آگے کہتے ہیں کہ جی 1400 سال میں کوئی بندہ صحیح نہیں تھا. جی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے جانسار صحابہ اور اہل بیت, صحیح العقیدہ تابعین تبع تابعین. اور اگے بھی ٹرو, اگے میں کہ تو ٹراں, میں تو نہیں ٹرتا, تسی لے کے آؤ نا. مدرسے منڈیاں نال کام تسی پاؤ, ویڈیوز تو آڈیاں لیک ہون, گالاں منو. یہ تو اللہ کا شکر ہے آج کیمرہ آیا تو ان کی ویڈیوز باہر نکل رہی ہیں, ورنہ انہوں نے تو 200-250 سال اور آپ کو بت بنا کے رکھنا تھا. تو تسی بت بننا تھا بڑے رہو, منو تے کوئی نہیں, میرے کو بت بن کے